أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. معزز حضرات اور خواتین اسلام، آج کے درس میں ہم سورہ طٰہٰ اور سورہ انبیاء کے اندر جو اہم باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ان کو جاننے کی کوشش کریں گے. سورہ طٰہٰ یہ مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا جو واقعہ ہے وہ اسی سورہ طٰہٰ کے سننے کی وجہ سے پیش آیا. اسی سورہ طٰہٰ کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوئے تھے. اس صورت کے اندر جو ابتدائی آیتیں ہیں، ابتدائی آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا تذکرہ کیا، اور جب یہ صورت ختم ہوتی ہے تو اس صورت کے اختتام پر بھی اللہ تعالیٰ نے تسبیح و تحمید اور نماز قائم کرنے کا ذکر کیا. تو اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی. اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا ہے تاکہ آپ مشقت میں پڑیں، تکلیف میں پڑیں، بلکہ اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یاد دہانی ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی کے طور پر اس قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے. قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد بتایا گیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے اس قرآن مجید کو اس لیے آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑیں. تشقیٰ کے دو معنی کیے گئے ہیں. پہلا معنی یہی معنی کہ ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن مجید نازل نہیں کیا. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے مشرکین مکہ کو، اور یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی رنجیدہ ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی مغموم ہو جاتے تھے کہ لوگ ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، لوگ اسلام نہیں قبول کر رہے ہیں. آپ کو تکلیف ہوتی تھی، آپ کو مشقت ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے آپ کو تسلی دی کہ آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلکان میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام تبلیغ ہے،
آپ کا کام دعوت حق پہنچانا ہے، یہ ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرا کام ہے، میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے ہم نے یہ قرآن مجید نازل نہیں کیا۔ لتشقا کا دوسرا مطلب آتا ہے بدبختی میں پڑنا، بدبخت ہونا۔ ہم نے آپ پر اس قرآن مجید کو اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ بدبخت ہو جائیں، بدبختی کا شکار ہو جائیں۔ اس اعتبار سے آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ بعض مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کا ایک طریقہ یہ اپنایا کہ انہوں نے کہا کہ اے محمد، آپ نے ہمارے معبودان کو چھوڑ دیا ہے، آپ نے ہمارے خداؤں کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نیا دین تم نے ایجاد کیا ہے، تو اس وجہ سے تم بدبختی میں پڑے ہوئے ہو، اس دین کی وجہ سے تم بدبختی کا شکار ہو گئے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ ہم نے قرآن مجید اس لیے نازل نہیں کیا تاکہ آپ بدبختی کا شکار ہوں۔ قرآن مجید کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے اس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے نصیحت کے طور پر، یاد دہانی کے طور پر نازل کیا ہے۔ یہ قرآن مجید سارے ہی بندوں کے لیے نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندوں کا تذکرہ اس لیے یہاں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہی اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ایسے ہی بندے اس قرآن مجید کی طرف آگے بڑھتے ہیں، اس قرآن مجید کو سنتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور یہاں پر بتایا گیا کہ قرآن مجید یہ ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ یاد دہانی کس چیز کی جاتی ہے؟ یاد دہانی ایسی چیز کی جاتی ہے جو چیز انسان کو معلوم ہے، جو چیز انسان کے پاس موجود ہے مگر وہ بھلاٹ کا شکار ہو گیا، اس کے اوپر غفلت کے پردے پڑ گئے، تو اس چیز کو یاد دلایا جاتا ہے۔ جو نئی چیز ہوتی ہے اس کو یاد نہیں دلایا جاتا، جو پہلے سے موجود رہتی ہے اسی چیز کو یاد دلایا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایک اللہ کی عبادت اور دوسرے معبودان کا انکار، یہ چیز انسان کی فطرت میں موجود ہے، انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ حدیث میں بھی کہا گیا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر بچہ فطرت پر، اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر یہ اسلام، یہ توحید جو بندے کی فطرت میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، یہ کچھ چیزوں کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے، بندہ اس کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی چیز کو، اسی بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے اس قرآن مجید کو نازل کیا۔ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو یاد دہانی کے طور پر نازل کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پھر فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ قرآن مجید اس ذات کی طرف سے نازل کردہ کلام ہے جس نے زمین کو پیدا کیا اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا۔ اس قرآن مجید کی عظمت کو پہچاننے کے لیے، اس قرآن مجید کی اہمیت کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کلام کس کی جانب سے آیا ہے، یہ کلام کس ذات کی جانب سے آیا ہے۔ بتایا کہ یہ ایسی ذات ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور یہ ذات الرحمن علی العرش استوى، کہ یہ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے۔ تو اس قرآن مجید کے تعارف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے
اپنا بھی تعارف پیش کیا اس صورت کے اندر۔ پھر اس کے بعد اس صورت کے آغاز ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قدر تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات میں جا رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، تو آگ لانے کے لیے، کچھ آگ لینے کے لیے، کچھ رہنمائی پانے کے لیے طور کی پہاڑی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کی تلاش میں جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی نعمت سے سرفراز کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غور سے سنو، میں جس بات کی وحی تمہاری طرف کر رہا ہوں اس کو غور سے سنو، کان لگا کر سنو۔ پھر وحی کیا کی گئی؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے، لہذا تم میری عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کے لیے تم نماز پڑھا کرو۔ تو جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں نماز کا تذکرہ کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز کا حکم ہوا، اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توحید کا درس دیا یہاں پہ، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میں ہی اللہ تعالیٰ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ جب عبادت کا حکم دیا گیا تو اس عبادت کے حکم میں نماز کا حکم بھی شامل ہے۔ عبادت کا عام حکم دیا گیا، اس عام حکم کے اندر نماز بھی شامل ہو گئی، مگر نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے نماز کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا گیا۔ فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، تم مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھا کرو۔ اور پھر سورت کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اس پر صبر کریں، نماز کا حکم دیتے ہوئے صبر کریں۔ تو یہاں لوگوں کو حکم دیا گیا کہ خود بھی نماز قائم کریں اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو نماز کا حکم دیں، نماز کی طرف ان کو مائل کریں۔ نماز کا حکم دیا گیا تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں بھی شامل ہیں، ان تمام چیزوں کا حکم اس کے اندر شامل ہے جو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہیں۔ تو ایک انسان کو اپنے گھر والوں کو نماز سکھانا چاہیے، طہارت سکھانا چاہیے، پاکی کیسے حاصل کرتے ہیں وہ سکھانا چاہیے، اسلام کے احکام بتانا چاہیے، اس لیے کہ پاکی حاصل کیے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا انسان۔ نماز پڑھنے کے لیے پاکی حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے کہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم تم سے رزق کا، روزی کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم خود تم کو رزق دیتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قائم کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، اور نماز کا وقت ہونے کے بعد رزق کے پیچھے، روزی کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف چلے جاؤ۔ یہ رزق کی ذمہ داری ہماری طرف ہے، ہم تم کو رزق کا مکلف نہیں بناتے ہیں، ہم تم کو رزق طلب کرنے کا مکلف نہیں بناتے ہیں۔ نماز کے وقت، نماز کے وقت مجھے یاد کرنے کے لیے، میری عبادت کے لیے آگے بڑھو، رزق کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس سورے کے شروع میں اور اس سورے کے آخر میں نماز جیسی اہم عبادت کا تذکرہ کیا۔ پھر اس کے بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور آگے بڑھتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کی طرف بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی ساتھ کرتا ہے ان کی دعا پر، ان کی طلب پر. اور دونوں کو جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو حکم دیتا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. تم فرعون کی طرف جاؤ جس نے سرکشی کی ہے، جو بڑا سرکش انسان ہے، جو بڑا متکبر ہے. اور حکم کیا ہوا؟ فقولا له قولا لینا، فرعون سے تم نرم بات کیا کرو، نرمی سے اس کے سامنے توحید کی دعوت رکھو، دین کی دعوت رکھو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلہ یتذکر او یخشی، یا تو وہ نصیحت حاصل کرے گا یا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اس کے دل میں پیدا ہوگا. میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے ظالم، سرکش اور متکبر بادشاہ کے پاس جب بھیجا جا رہا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ نرمی کا حکم دیتا ہے. ایک ظالم بادشاہ کے پاس تم جا رہے ہو، ظالم بادشاہ کی طرف تمہارا رخ ہو رہا ہے، اس ظالم بادشاہ سے بھی جب بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، نرمی سے اس کے سامنے دین کی دعوت رکھنا. غالباً حضرت حسان ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس شخص کا یہ دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں، اس شخص سے نرمی سے بات کرنے کی ہدایت دی جا رہی ہے. تو جو بندہ یہ کہتا ہے کہ تو ہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ تو ہی معبود ہے، مگر اس کے پاس کچھ گناہ ہیں، اس کے پاس کچھ نافرمانیاں ہیں، تو ایسے آدمی سے کس نرمی کا برتاؤ ہونا چاہیے. پھر واقعی میں اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح فرعون کے سامنے دین کی دعوت رکھی. حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا انا رسول ربک فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، ہم دونوں اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول بنا کر تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، لہذا یہ بنو اسرائیل کی جو قوم ہے جن کو تم نے پریشان کر رکھا ہے، جن پر تم نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رکھے ہیں، اس بنی اسرائیل کی قوم کو ہمارے حوالے کر دو. اس بنی اسرائیل کو نجات دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے. پھر فرمایا قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں اور معجزات لے کر کے آئے ہیں. پھر فرمایا والسلام علی من اتبع الہدی، جو انسان اس دعوت کو قبول کرتا ہے اور ہدایت کے راستے کی پیروی کرتا ہے تو ایسے آدمی پر سلامتی ہو. گویا فرعون سے یہ کہا گیا کہ اگر تم ہماری دعوت کو قبول کرو گے اور ہدایت کی پیروی کرو گے تو تمہارے اوپر سلامتی نازل ہوگی، تم سلامتی میں آ جاؤ گے. تو پتہ چلا کہ انسانوں کی سلامتی، انسانوں کا چین، انسانوں کی شانتی صرف اسلام کے اندر موجود ہے. اسلام کے علاوہ کوئی مذہب، کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جو انسان کو شانتی دے سکے، جو انسان کو سکون دے سکے. مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، انسانیت کی دکھتی ہوئی پیٹھ کو مذہب اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دنیا کے مختلف بادشاہوں کے پاس، دنیا کے مختلف امراء کے پاس جب خطوط لکھ کر کے بھیجے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خطوط کے اندر یہ جملہ بھی ہوا کرتا تھا والسلام علی من اتبع الہدی، اس آدمی پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اسلم تسلم، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو تم صحیح سالم رہو گے، تم محفوظ رہ جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد جب حضرت موسیٰ اور ہارون نے اسلام کی دعوت فرعون کے سامنے رکھی تو فرعون نے تکبر سے پوچھا، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ ذرا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تمہارا پروردگار کون ہے؟ فرعون کا تکبر اور فرعون کی سرکشی کیسی تھی اس کا اندازہ لگائیے۔ اس نے پوچھا تمہارا رب کون ہے، تم دونوں کا رب کون ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا رب کون ہے۔ جب پوچھ بھی رہا ہے تو تکبر سے یہی پوچھتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، گویا وہ تسلیم نہیں کرتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی معبود ہے، اس کو تسلیم نہیں کرتا ہے وہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے اس سوال پر بڑے ہی حکیمانہ انداز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے سامنے کرایا، اور اللہ تعالیٰ کون ہے وہ چیز حضرت موسیٰ نے اس کے سامنے رکھی۔ چنانچہ فرمایا ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ہمارا رب وہی ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مناسب بناوٹ دی، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو اس کی مناسب شکل و صورت دی، ثم ہدا، اور مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے جینے کا طریقہ بتا دیا، ان کے اندر یہ چیز رکھ دی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزاریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی کی وجہ سے، اس ہدایت کی وجہ سے ہر مخلوق اس زندگی میں زندگی گزارتی ہے، اس دنیا کے اندر ہر مخلوق جو ہے ہر دن اپنے اپنے کام پر لگتی ہے، اپنی اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ چیز رکھی ہے۔ یہ ہے میرا رب، اللہ تعالیٰ میرا رب اتنے قدرتوں والا ہے اور اتنے کمالات والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اتنے زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ کا تعارف اس کے سامنے کرایا تو فرعون کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی، کوئی حجت نہیں تھی، لہٰذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مقصد سے پھیرنے کے لیے، بات کو دوسرا رخ دیتے ہوئے اس نے ایک اور سوال کیا، فما بال القرون الاولی، ٹھیک ہے تم کہہ رہے ہو کہ اسلام قبول کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ذرا یہ بتاؤ کہ ہمارے سے پہلے، تم سے پہلے جو لوگ آئے اس دنیا کے اندر اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، غیر اللہ کی عبادت کرتے رہے، بتوں کی پرستش کرتے رہے اور اسی طریقے سے وہ اس دنیا سے چل بسے، تو بتاؤ ان کا حال کیا ہوگا؟ تم کہہ رہے ہو کہ نجات اسی اسلام کے اندر ہے، ایک اللہ کی عبادت میں ہے، تو جو لوگ غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چل بسے ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا حال کیا ہوگا؟ اصل میں اس کو بات معلوم کرنا نہیں تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن کو پھیرنا چاہتا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوال پر بھی بڑے ہی حکیمانہ طور پر جواب دیا، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسى، جو لوگ گزر چکے ہیں، جو لوگ مٹ چکے ہیں اور ان کو موت آ چکی ہے حالت کفر میں، حالت شرک میں، تو ان تمام چیزوں کا علم میرے رب کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس نے اللہ کی عبادت کی ہے اور کس نے غیر اللہ کی عبادت کی ہے، یہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسى، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور نہ میرے رب کو نسیان طاری ہوتا ہے، میرے رب کو بھلاوٹ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تو ہر چیز کو، ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جو اچھائی کر کے اس دنیا سے گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اچھائی کا بدلہ دے گا، اور جو برائی کر کے اس دنیا سے گیا ہے تو اس کی برائی کا بدلہ بھی اسے ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں بتایا کہ لا یضل ربی ولا ینسى، کہ اللہ تعالیٰ نہ غلطی کرتا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو بھلاٹ لاحق ہوتی ہے، نسیان طاری نہیں ہوتا۔ یہی فرق ہے انسان کے علم میں اللہ تعالیٰ کے علم میں۔
انسان کے علم میں دو آفتیں ہوتی ہیں، دو پریشانیاں ہوتی ہیں۔ پہلی آفت یہ ہے کہ انسان کا علم لمیٹڈ علم ہے، محدود علم ہے، تمام چیزوں کا علم انسان کو نہیں ہے، کچھ چیزوں کا علم ہے، مخصوص علم ہے اس کو۔ اور دوسری آفت یہ ہے کہ جو جانتا ہے، وہ جتنی چیزوں کا علم ہے اس کے پاس، ان چیزوں میں بھی انسان کو نسیان طاری ہوتا ہے، انسان بھولتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ کا علم ایسا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم اتنا وسیع علم ہے کہ تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کبھی نسیان طاری نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کاٹتے ہوئے یہ سوال رکھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، میرا رب ہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے ہموار بنا دیا، تمہارے لیے رہنے کے قابل بنایا، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے راستے بنائے تاکہ تم اس کے اندر چل سکو اور اپنے کام کاج کر سکو۔ اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے مختلف قسم کے میوے اگاتا ہے، غلے اگاتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے اندر عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، عبرت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کرتا ہے، تکبر سے کام لیتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ فرعون اپنے جادوگروں کو جمع کرتا ہے۔ جادوگروں کو جمع کرنے کے بعد حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے سامنے مقابلہ ہوتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے وہ جادوگروں کے جادو کو ختم کر دیتی ہے، جادوگروں کے جادو کو توڑ دیتی ہے۔ تو اس وقت جتنے جادوگر تھے وہ سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لا کر وہ مسلمان بن جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی تھی جادوگروں کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی کرم فرمائی ہی سے انسان کو ہدایت حاصل ہوتی ہے کہ صبح میں جو جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ختم کرنے کے درپے تھے، اس چیلنج کے ساتھ آئے ہوئے تھے، مگر شام ہوتے ہوتے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرویدہ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے قبول کیا۔ فرعون نے دھمکی بھی دی کہ تم لوگوں نے آپس میں پلاننگ کی تھی، حضرت موسیٰ اور ان جادوگروں نے پہلے سے ان کی پلاننگ تھی، اور پلاننگ کے تحت انہوں نے اس کی دعوت کو قبول کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی، لہٰذا میں تمہیں بری طریقے سے سزا دوں گا، تمہارے ہاتھ پیر کو مخالف سمت میں کاٹ دوں گا، اور کھجور کے درختوں پر تمہیں سولی دوں گا۔ یہ دھمکی دی، یہ دھمکی دے کر کے وہ ان کو دعوت حق سے، دین سے پھیرنے کی کوشش کیا فرعون۔ مگر جب انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی ہے، جب انسان کے دل میں ایمان کی اہمیت جاگوزی ہو جاتی ہے، تو انسان ان تمام دھمکیوں کو، ان تمام چیزوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، پرواہ میں نہیں لاتا ہے۔ چنانچہ جادوگروں نے یہ کہا کہ تم جتنا چاہو کرو، تم جو چاہو کرو، تم ہماری دنیا کو بگاڑ سکتے ہو، تم ہماری دنیا میں نقصان کر سکتے ہو، مگر آخرت کا تو تم نقصان نہیں کر سکتے۔ آخرت میں جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنتیں تیار کر رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ان نعمتوں میں ہم جائیں گے۔ تم ہمارا دنیا میں بگاڑ سکتے ہو، آخرت میں کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو اس طرح جب انسان کے اندر ایمان کی دولت آتی ہے تو بڑے سی بڑی مصیبتوں کو، بڑے سے بڑی پریشانیوں کو وہ سہ لیتا ہے اور ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جادوگروں نے ایک اہم بات یہ بھی بتائی کہ تیری دھمکی کی وجہ سے ہم اس اسلام کے اوپر دنیاوی زندگی کو ترجیح نہیں دیں گے، ہم آخرت کی زندگی کو ترجیح دیں گے۔ تو عقل مند وہ ہے جو چیزوں کے درمیان موازنہ کرتا ہے، چیزوں کے درمیان اندازہ لگاتا ہے کہ کون سی چیز میرے لیے زیادہ نفع بخش ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو عقل مند وہ ہوتا ہے جو زیادہ نفع والی چیز کو، فائدہ والی چیز کو اپناتا ہے اور نقصان والی چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور آگے بڑھتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر کے فرعون کے چنگل سے آزادی دلاتے ہیں اور باہر نکلتے ہیں فرعون کی غلامی سے۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى، یقیناً میں معاف کرنے والا ہوں، بخشنے والا ہوں ایسے لوگوں کو جو توبہ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں اور اس پر ثابت قدم رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی معافی کن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے اس کا بیان اس آیت کے اندر کیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو 4 چیزیں اپنے اندر پیدا کرو۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی لمن تابا، سب سے پہلی چیز توبہ کرنا۔ توبہ کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر کے آنا، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر کے آنا، گناہ کو چھوڑ دینا۔ تو سب سے پہلے انسان گناہ کو چھوڑ دے، کفر کو چھوڑ دے، شرک کو چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ دوسری چیز وآمن، ایمان لائے، توبہ کرنے کے بعد ایمان لائے، دل سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور جتنی چیزوں کا ایمان لانا مطلوب ہے انسان سے ان سب چیزوں پر ایمان لائے۔ پھر تیسرے نمبر پر بتایا وعمل صالحا، صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرے، نیک عمل کرے۔ پھر چوتھے نمبر پر بتایا ثم اهتدى، پھر اس راہ راست پر، اس سیدھی راہ پر ثابت قدم ہو جائے، استقامت کے ساتھ رہے، کوئی چیز اس کو اس راستے سے، اس اسلام سے ہٹانے میں کامیاب نہ رہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بارے میں آگے بتایا کہ بنی اسرائیل جس کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے آزادی دی، فرعون کی غلامی سے ان کو آزادی دلانے کے بعد جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کیے ہوئے تھے اس وعدے کے مطابق اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، سرگوشی کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے گئے اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پیچھے جا رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کچھ پیچھے تھی، تھوڑے دن کے بعد جانے والی تھی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایک فتنے میں مبتلا کیا، یہ سامری کا فتنہ تھا۔ سامری کا فتنہ، موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے اپنے رب سے ہم کلام ہونے کے لیے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی، غیر اللہ کی عبادت میں مبتلا ہو گئی۔ یہ سامری حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک برا انسان تھا، ایک بدعتی انسان تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اس نے موقع دیکھ کر کے ایک بچڑا بنایا اور اس بچڑے کے اندر ایک آواز آنے لگی، اس آواز سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے سمجھا کہ یہ معبود ہے اور اس کی عبادت کرنے لگے، اور سامری نے کہا کہ تمہارا معبود یہ ہے، اصل میں تمہارا معبود یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھول ہو گئی ہے لہٰذا وہ اللہ سے ملنے گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام جو قوم کے اندر موجود تھے، جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا نائب اور جانشین بنا کر گئے تھے، حضرت ہارون علیہ السلام ان کو سمجھانے کی کوشش کیے، ان کو بتانے کی کوشش کیے، مگر وہ حضرت ہارون علیہ السلام کی بات کو نہیں مانے۔ تو دیکھیے انسان پر فتنہ کس طرح سے آتا ہے، انسان کے دین پر فتنہ کس طرح سے آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ادھر کیا گئے کہ یہاں قوم پر فتنہ آ گیا، دین کا فتنہ، انہوں نے اپنے دین کا سودا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے، جو احسانات تھے، فرعون سے ان کو آزادی دی، ان سب کے باوجود وہ اس بچڑے کی عبادت کرنے لگے۔ تو اس لیے انسان کو فتنوں سے بچنا چاہیے، فتنوں سے دور رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے اور قوم کی حالت دیکھی تو حضرت ہارون کو انہوں نے جو ہے بری طریقے سے ڈانٹا کہ تم نے مجھے خبر کیوں نہیں کی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے معذرت چاہی کہ معاملہ بہت بگڑا ہوا تھا، قوم میں انتشار کا فتنہ تھا، میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ لوگ میرے قتل کے در پہ تھے، مجھے قتل کرنے کی کوشش میں تھے، لہٰذا میں
اختلاف سے بچنے کے لیے تم کو خبر نہیں کی. اگر میں تم کو خبر دینے کے لیے آتا تو یہاں قوم کی حالت اور بھی بگڑ جاتی, اس لیے میں یہیں پر رک گیا. تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سامری کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور سامری سے کہتے ہیں قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس, تم نے میری قوم کو غلط کاموں میں ملوث کیا ہے, غیر اللہ کی عبادت میں چھوڑا ہے, تو تمہارے اس کرتوت کی سزا اس دنیا کے اندر یہ ہے کہ تم دور چلے جاؤ اور تمہاری حالت یہ ہوگی کہ کوئی تم سے ملنے کے قابل نہیں رہے گا, اور جو کوئی تم سے ملنے کے لیے آئے گا تو تم یہ کہو گے کہ مجھے چھونا نہیں, لا مساس, مجھے مت چھو. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس کرتوت کی وجہ سے, اس کی اس غلطی کی وجہ سے ایسی سزا اس دنیا کے اندر سامری کو دی کہ جب بھی کوئی اس سے کوئی ملتا یا اسے چھوتا تو دونوں کے دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے, سامری بھی اور چھونے والا بھی, دونوں بخار میں ملوث ہو جاتے. اس لیے سامری کو آخر میں انسانوں کی بستی چھوڑنا پڑا. انسانوں کی بستی چھوڑ کر کے آتا ہے روایتوں کے اندر کہ وہ جنگل میں چلا گیا, جنگل میں جا کر زندگی گزارنے لگا اور اس طرح اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا. تو لہٰذا دین کے اندر غلط کاموں کی ایجاد کرنے سے, دین کے اندر فتنے پیدا کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے. اس کا نقصان اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے, آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس بچڑے کی انہوں نے عبادت کی تھی, اس بچڑے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلایا اور جلا کر کے اس کو دریا برد کر دیا, تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں اس کی تعظیم اور اس کی محبت باقی نہ رہے. اس بچڑے کو بالکل ختم کر دیا اور ایسی حالت بنا دی اس کی کہ اگر یہ لوگ دوبارہ بھی اس بچڑے کو پھر سے جوڑنا چاہیں تو جوڑ نہ سکیں. اس لیے اس کو جلا کر دریا کے حوالے کر دیا. تو اسی طریقے سے اگر انسان کا بس چلے, انسان کے پاس استطاعت ہو, تو انسان کو شرک اور وسائل شرک کا پوری طریقے سے خاتمہ کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بچڑے کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کو ختم کر دیا پوری طریقے سے. تو اسی طرح شرک اور وسائل شرک کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا اختتام ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا تذکرہ کرتا ہے, اس کے اندر حشر کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اس وقت لوگوں کی کیا حالت ہوتی ہے. پھر حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کا تذکرہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا حکم دیا جاتا ہے, اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے ان دو اوقات میں خاص کر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. فجر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں, ان دو نمازوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا اور نماز پڑھنے کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ انبیاء شروع ہوتی ہے. سورہ انبیاء کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے, مگر حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. حساب و کتاب کا وقت جب قریب آتا ہے تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس حساب و کتاب کے لیے تیاری کی جائے, اس حساب و کتاب کے لیے استعداد کی جائے. یہ عقل مندی کا تقاضا ہے. مگر یہ کفار و مشرکین ایسے ہیں کہ حساب و کتاب کا وقت قریب آنے کے باوجود بھی یہ لوگ ایسے ہی ہیں, یہ لوگ اپنی غلط راہوں پر ہیں, غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں. یہاں پر حساب و کتاب کے قریب آنے کی بات جو کہی گئی ہے, علماء کہتے ہیں یعنی قیامت کے وقت کے قریب ہونے کا تذکرہ کیا گیا. قیامت کا وقت اس امت سے اس لیے قریب ہے کہ یہ امت ساری امتوں میں آخری امت ہے. تمام انبیاء کی امتوں میں آخری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس امت کے لیے قیامت بالکل قریب ہے دوسری امتوں کے مقابلے میں. یا دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ قیامت
اس طرح قریب ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کی قیامت شروع ہو جاتی ہے. انسان کی سانس جب ٹوٹتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو اس کے بعد سے انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے قیامت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. تو انسان کی موت زیادہ دور نہیں ہے، انسان کی موت بالکل قریب ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ اس دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، کہ ہم نے اس آسمان اور زمین کو بیکار کھیل تماشا کے طور پر نہیں بنایا ہے. کھیل تماشے کے لیے اس آسمان و زمین کو اور اتنی وسیع و عریض کائنات کو نہیں بنایا ہے. کس لیے بنایا گیا؟ اس کائنات کو اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کائنات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پہچانا جائے. ان مخلوقات کے ذریعے خالق کی پہچان حاصل کی جائے، صانع کی پہچان حاصل کی جائے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے. پھر حق اور باطل کا جب مقابلہ ہوتا ہے، توحید اور شرک کا جب مقابلہ ہوتا ہے، سچائی اور جھوٹ کا جب مقابلہ ہوتا ہے، تو اس وقت جیت کس کی ہوتی ہے اس کے بارے میں فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق. ہم حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، حق کو باطل کے اوپر دے مارتے ہیں، فیدمغه، تو یہ حق باطل کا سر کھول دیتا ہے، فاذا هو زاهق، اور یہ باطل چلا جاتا ہے، باطل ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ حق اور باطل کے مقابلے، حق اور باطل کے درمیان جب کشمکش ہوتی ہے، مقابلہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حق کے اندر ایسا پاور رکھا ہے اور اہل حق کو اللہ تعالیٰ ایسی دلیلوں سے نوازتا ہے اور ان کے پاس ایسی حجت ہوتی ہے کہ اس حجت کا مقابلہ باطل کر نہیں سکتا. اسی لیے تاریخ میں جب کبھی اہل بدعت سر اٹھائے ہیں تو اہل علم نے علمی دلیلوں کے ساتھ ان اہل بدعت کا اور مبتدئین کا مقابلہ کیا ہے اور ان کی بدعات کا خاتمہ کیا ہے. پھر اس کے بعد مشرکین کی ایک اور شرارت کا تذکرہ کیا گیا. مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں موت کی تمنا کیا کرتے تھے. یہ لوگ کہتے تھے کہ کاش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ موت آ جائے، موت کی تمنا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس قول پر رد کرتے ہوئے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو، کسی بشر کو ہمیشگی نہیں دی ہے، ہمیشگی کی زندگی ہم نے کسی انسان کو نہیں دی ہے. یہ جینا مرنا یہ ہمارا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون ہے. انسان آتا ہے اور اپنی متعینہ مدت اس دنیا کے اندر گزارتا ہے، پھر اس کو موت آتی ہے، چلا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے آپ کو بھی موت آئے گی، آپ جائیں گے. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ قانون اور یہ فیصلہ سارے انسانوں کے ساتھ چلتا ہے. اس میں موت کی تمنا کرنے کی کیا بات ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. ٹھیک ہے، آپ مریں گے، آپ کو موت آئے گی، کیا آپ مرنے کے بعد یہ لوگ ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہ جائیں گے؟ ان کو بھی مرنا ہے، ان کو بھی موت آئے گی. تو یہ دنیا سب چھوڑ کر جانا ہے. پھر آگے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور ہم شر اور خیر کے ذریعے فتنے کے طور پر تمہیں آزماتے ہیں اور میری ہی طرف تم کو لوٹ کر کے آنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن انصاف والا ترازو نصب کریں گے، انصاف والا ترازو قائم کریں گے،
اور کسی نفس کو رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی انصاف کا جو ترازو قیامت کے دن قائم کرے گا تو اس وقت کسی نفس کو رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو نیکی کیا ہوگا وہ نیکی کا مزہ پا لے گا، اور جو برائی کیا ہوگا، بدی کیا ہوگا، وہ اپنی برائی کا مزہ پا لے گا۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح سے بتوں کو توڑا اور ان لوگوں کے سامنے کس طریقے سے بتوں کی عاجزی اور لاچاری کو واضح کرنے کی کوشش کی۔ پھر اسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، اور اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے آزمایا تھا، ان کو بیماری دے کر کے حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو آزمائش تھی بہت بڑی آزمائش تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیماری دے کر کے آزمایا، نقصان دے کر کے آزمایا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا، اس پر صبر کرتے رہے، اور انہوں نے اتنا صبر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دی کہ انا وجدناہ صابرا، کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ہم نے صبر کرنے والا بندہ پایا ہے۔ نعم العبد انہ اواب، یہ کیا ہی اچھا بندہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والا بندہ تھا۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم سے ناراض ہو کر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر چلے جاتے ہیں تو مچھلی ان کو نگل لیتی ہے، تو مچھلی کے نگلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جو دعا کی تھی، تاریکیوں کے اندر سے یہ دعا کی، تاریکیوں کے اندر سے اپنے رب کو پکارا۔ تاریکی کیا کیا تھی؟ سمندر کی تاریکی تھی، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی تھی، اور رات کی تاریکی تھی، یہ ساری تاریکیاں تھیں۔ ان تاریکیوں کے اندر سے حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا تو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے اور اتنی بہترین دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ پروردگار تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے اور میں ظلم کرنے والوں میں سے تھا۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ ترمذی کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ اس دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد، ان کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین۔ جن انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں پر، ان انبیاء کی حالت یہ تھی، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی اور خیرات کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور یہ ہم سے دعائیں کرتے تھے، ہم کو پکارتے تھے، امید کے ساتھ بھی اور ڈرتے ہوئے بھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ساتھ تھی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر بھی تھا۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ ہمارے سامنے عاجزی اختیار کیا کرتے تھے۔ 3 صفات انبیاء کی یہاں پر گنائی گئیں۔ پہلی صفت نیکی اور اچھائی کے کاموں میں آگے بڑھنا، دوسری صفت اللہ تعالیٰ کو پکارنا امید اور خوف دونوں کے ساتھ، اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرنا۔ علماء لکھتے ہیں کہ جس بندے کے اندر یہ 3 صفتیں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر مختلف انبیاء کی دعاؤں کا تذکرہ کیا گیا اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ کیا گیا، پھر آخر میں
ان انبیاء کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا. چنانچہ جس بندے کے اندر یہ 3 صفات آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں سنتا ہے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے یہ 3 صفات کو اپنانا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم انتم لہا واردون. یقیناً تم اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جن معبودان کی تم عبادت کر رہے تھے یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, جہنم میں جلنے والے ہیں. انتم لہا واردون, اور تم لوگ اس جہنم میں جانے والے ہو. لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها, اگر یہ چیزیں حقیقت میں معبود ہوتی تو جہنم میں آج جلنا نہ پڑتا ان کو. اس دنیا کے اندر لوگ جن معبودان اور جن خداؤں کی پرستش کرتے ہیں, پوجتے ہیں, پتھروں کو, درختوں کو, سانپوں کو, پتہ نہیں کن کن کو لوگ پوجتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کے سامنے ان معبودان کی حیثیت کیا ہے, ان معبودان کی وقعت کیا ہے, اس کو بتانے کے لیے ان جہنمیوں کے ساتھ ان معبودان کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم کے حوالے کر دے گا, یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو جن معبودان کو تم پکار رہے تھے, جن معبودان کے پیچھے تم جا رہے تھے, یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارے نفع و نقصان کے مالک ہیں, یہ ہماری دعائیں سنیں گے, یہ ہماری حاجتوں کو پوری کریں گے, ان سب چیزوں کو سمجھتے ہوئے تم ان کی عبادت دنیا کے اندر کرتے تھے, تو دیکھو ان کا حشر کیا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ان معبودان کو بھی ڈال دے گا. یہاں پر ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر لوگ صالحین کی بھی عبادت کرتے ہیں, انبیاء کی بھی عبادت کرتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں, تو کیا ان صالحین کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ نعوذ باللہ. تو اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون, یقیناً وہ لوگ جن کے بارے میں اچھائی کا فیصلہ ہو چکا ہے ہماری جانب سے, تو یہ لوگ اس جہنم کی آگ سے دور رہیں گے. تو بتایا گیا کہ جو صالحین ہیں, انبیاء ہیں, نیک لوگ ہیں, جن کی لوگ پرستش کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. یہ لوگ معزز ہیں, یہ لوگ مقرب ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتائیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید کے اندر جو واقعات, جو عبر اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے توحید کے ساتھ, اسلام کے ساتھ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو.